بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عن قالدۃ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل رواہ الترمذی و ابو داود وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ سامعین محترم، یہ 8ویں حدیث ہے سلام کی اہمیت پر اور سلام کی فضیلت پر۔ سلام کرنے میں پہل کرنا اور سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، سلامتی کو سوسائٹی اور کمیونٹی اور آل اوور دا ورلڈ پہ سپریڈ کرنا، اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا مقام کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بڑی عجیب اور بڑا عجیب اور لطیف نقطہ ہے جسے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، دیکھیں کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرنے کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے، لیکن ہم اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، بھائی کیا حال ہے، بھائی اور سنائیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، اگر کسی سے ٹائم پوچھنا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹائم کیا ہوا، تو ابتدا ان الفاظ سے کر رہے ہیں، حالانکہ ابتدا ہمیں سلام سے کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح جو اساتذہ، جو ٹیچر بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بچہ جب گھر سے اسکول آتا ہے اور اسکول کلاس میں آئے اور کلاس میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو ٹیچر اجازت دے دیتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، آئیں اسی۔ لیکن ہونا چاہیے تھا کہ وہ بچہ جو گھر سے اسکول آ رہا ہے اور اسکول سے گھر جا رہا ہے، یا ویسے بھی ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو ہماری ملاقات کا پہلا لفظ جو زبان سے نکلے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آئیں اس حدیث میں عن قالدۃ بن حنبل، حضرت قلدہ بن حنبل وہ روایت کرتے ہیں کہ قالا، وہ روایت کرتے ہیں اتیت النبی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فدخلت علیہ، میں ان کے پاس آیا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کی بارگاہ میں اندر داخل ہوا، ولم اسلم، اور میں نے سلام نہیں کہا، ولم اسلم، اور میں نے سلام نہیں کہا۔ یہ حضرت قلدہ بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اندر داخل بھی ہوا آپ کے پاس، لیکن ولم اسلم، لیکن میں نے سلام نہیں کہا۔ اس پر فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قلدہ بن حنبل، ارجع، واپس لوٹ جا، ارجع، واپس لوٹ جا، گو بیک، واپس چلے جا، اور فرمایا واپس جا اور پھر میری بارگاہ میں آ۔ واپس جا کر جب دوبارہ آئے تو یوں کہے، فقل، فرمایا یوں کہو، السلام علیکم، پہلے سلام کہو، اس کے بعد ادخل، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی جو حضرت قلدہ بن حنبل ہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے اور اندر داخل ہو گئے، انہوں نے سلام نہیں کہا۔ اس پر آقا نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ آؤ، اور دوبارہ آ کر پہلے سلام کہو، پھر اندر آنے کی اجازت مانگو۔ اور اسکولوں میں دیکھ لیں، اکثر اسکولوں میں آپ دیکھ لیں، اکثریت سے دیکھیں، ہر اسکول کا جائزہ لیں، کالج کا، یونیورسٹی کا، گھروں میں، ہر جگہ دیکھیں کہ جب بھی بچہ کلاس میں آتا ہے
پہلی بار اگر وہ گھر سے لیٹ ہوا، کلاس میں آیا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں آئی کم ان سر، میں آئی کم ان سر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ اجازت مانگے گا، حالانکہ اس سے پہلے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہے اور پھر گزارش کرے کہ سر میں اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ۔ اس سنت کو بھی عام کرنا ہوگا۔ اس سنت پر اکثر اساتذہ کا، ٹیچروں کا، پروفیسر کا، ٹیوٹر کا ذہن نہیں جاتا، تو ہمیں اس چیز کو بھی اجاگر کرنا ہوگا کہ کلاس میں اجازت لینے سے پہلے یا گھر میں اجازت لینے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے اور پھر اجازت مانگی جائے۔ سیم حدیث میں نے بیان کر دی اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، حضرت کلدہ بن حنبل یہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور آپ اندر تشریف فرما تھے اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اس پر آقا نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جا، واپس جا اور دوبارہ آ، اور پہلے یہ نہ کہہ کہ میں اندر آ جاؤں، اندر آنے کی اجازت پہلے نہ مانگ، پہلے زبان سے یہ کہہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کر پھر آگے گزارش کر کہ آقا کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ ہے سنت مصطفیٰ۔ اسے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں اور پورے سوسائٹی اور آل اوور دا ورلڈ میں اسے اسپریڈ کرنے کی، پبلیکیٹ کرنے کی، پبلیسائز کرنے کی اور پرفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ راستہ جنت پر ہوتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے اس کے باطن کو پاکیزگی عطا کر دی جاتی ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ سنت خدا پہ چلتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پر ہے اس کا باطن اللہ کی محبت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پر ہے اس کے سارے معاملات اللہ درست اور صحیح کرتا چلا جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ سوسائٹی میں عزت پا جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ سوسائٹی میں مقام بلند پا جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ اس سے محبت کرنا، اس کے قریب بیٹھنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ ہر جگہ عزت پا جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے قبر میں اجالا کر دیا جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے ملائکہ ہو کر اس کی زیارت کو نیچے اترتے ہیں اور وہ گارڈ بن کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارے جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ قبر، حشر اور دنیا تینوں، دنیا، قبر اور حشر تینوں جگہ وہ سرخرو ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ ملائکہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ صحیح معنوں میں اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ انسانیت کا جھومر بن جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ لوگوں کا امام ہو جاتا ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے اسے پیشوائی عطا کر دی جاتی ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ اولیاء سے محبت اس کے باطن میں نقش کر دی جاتی ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے اسے محبت اولیاء، محبت صحابہ، محبت اہل بیت طہار اور معدت اہل بیت طہار اور محبت مصطفیٰ عطا کر دی جاتی ہے۔ جو سنت مصطفیٰ پہ چلتا ہے وہ جہاں بھی ہوتا ہے، وہ جسم فرش پہ ہوتا ہے، دل اس کا عرش پہ ہوتا ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ کا مقام اور فضیلت ہے۔ اس لیے کوئی بھی سنت مصطفیٰ کی اور آداب مصطفیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی ہو اس میں عمل کیا جائے۔ ایک سنت کا عالم یہ ہے، فرمایا جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس دور میں جہاں سنتیں مٹ رہی ہوں،
ادائیں مٹ رہی ہوں، پامال کی جا رہی ہوں، تو فرمایا اس دور میں جو ایک سنت کو زندہ کر دے اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ وہ بندہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ سنت کو زندہ نہیں کرتا، بلکہ سنت اس کے باطن کو زندہ کر دیتی ہے، اس کے دل کو زندہ کر دیتی ہے، سنت اس کے دماغ کو زندہ کر دیتی ہے، سنت اسے سلیقہ زندگی عطا کرتی ہے، سنت اسے طرز حیات کس طرح گزارنی ہے وہ طریقہ بتا دیتی ہے۔ سنت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والا ادھر فوت ہوتا ہے ادھر داخل جنت کر دیا جاتا ہے۔ اور سنت پہ عمل بھی کر رہا ہو، سنت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کو وہ اس کا عکس اپنے باطن پہ وہ جذب کر رہا ہو تو وہ مرتا بعد میں ہے، پہلے زیارت مصطفیٰ پا جاتا ہے، وہ قربت مصطفیٰ پا جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا حسن، جلوہ اور لاجواب اور بے مثال چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لیتا ہے۔ آئیں سب مل کر سنت کو عام کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔